آج آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ یہ مسلک اہل حدیث ہے کیا حقیقت میں. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کا مطلب یہ کہ کچھ بنیادی مسائل ہیں جو فروع یعنی عملی احکام سے متعلق ہیں. آمین، رفع الیدین، سینے پر ہاتھ باندھنا، 8 رکعت تراویح کا مسئلہ، یہ جو نمایاں مسائل ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انہی مسائل پر محنت کرنے والے لوگوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، صرف ان مسائل پر. بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ 4 مسلک تھے، 4 مسلک برحق تھے. ان کا ماننا ایسے 4 مسلک تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ان 4 مسلکوں کے بعد ابھی پچھلے دور میں یعنی نئے زمانے کے اندر کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک نیا مسلک اپنا نکالا، اس کا نام اہل حدیث مسلک رکھ لیا. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ 1906 میں مسلک اہل حدیث کی بنیاد رکھی گئی. 1906 سے پہلے یعنی 100 سال پہلے اگر آپ جائیں گے، اب تو خیر 115 سال سے زائد ہو گئے، یعنی اس سے پہلے اگر جائیں گے تو آپ کو اہل حدیث نہیں ملیں گے. دنیا میں کہیں اہل حدیث نام کا کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی گروہ نہیں تھی. کچھ لوگ یہ مانتے، یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث نام خود بھی انگریزی حکومت اس ملک کے اندر جو برطانیہ برٹش حکومت کرتے تھے نا، ان لوگوں کا دیا ہوا نام ہے. یہ اہل حدیث نام جو ہے انہوں نے دیا ہے. اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ یہودی سعودی عرب کے راستے سے پیسہ وہاں سے ہندوستان میں بھیجتے ہیں تاکہ یہ لوگ پیسہ لے کر ہندوستان کے اندر امت کے اندر انتشار پھیلائیں، اختلاف پھیلائیں وغیرہ. ایسی کتنی باتیں ہیں جو آپ نے سنی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھری ہوئی ہیں، لوگوں سے آپ سنیں گے. اب تو حد یہ ہے کہ لوگ تقریروں میں، بیان میں، گفتگو میں، ممبروں سے، مسجدوں کے ممبروں سے یہ سب باتیں کہتے چلے آئیں. ایسے حالات میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کروں کہ یہ مسلک اہل حدیث کی حقیقت کیا ہے، مسلک اہل حدیث کی حقیقت کیا ہے، اور اس کو مسلک اہل حدیث کیوں کہا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے بھائیو، اگر میں تاریخی تسلسل کے اعتبار سے بات کروں یا قرآن و سنت کی روشنی میں جو اصول اہل حدیثوں کے ہیں ان کے حوالے سے بات کروں تو یہ خود 2 موضوع ہو جائیں گے. اور اگر ان سے ہٹ کر جو اعتراض اور الزام لگایا جاتا ہے، ایک ایک الزام کی حقیقت پر اگر جا کے بات کروں تو پھر وہ ایک تیسرا عنوان ہو جائے گا. ساری باتیں اہل حدیث سے جڑی ہوئی ہیں. اس لیے میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ آج کی اس مجلس میں کچھ اس میں سے، کچھ اس میں سے، کچھ اس میں سے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں جن سے کم از کم آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مسلک اہل حدیث جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت